نعیم اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم۔ محترم ذمہ داران حلقہ، ذمہ داران ضلع، بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ کے سامنے فکر اسلامی کو لاحق خطرات اس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم جب فکر اسلامی کہتے ہیں، فکر اسلامی کیا ہے؟ ایک لفظ تو اس میں فکر ہے اور ایک اسلام ہے۔ تو فکر کچھ منتشر خیال کا نام نہیں ہے۔ فکر اسے کہتے ہیں کہ انسان مسلسل کچھ چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے، کچھ ڈیٹاز اس کے پاس ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک چیز وہ اخذ کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ فکر ہے۔ اور جب ہم فکر اسلامی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے، آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں قرآن نے ہر حکم ایک ایبسولوٹ اور ابدی حکم ہے، لیکن ہم فکر اسلامی جب کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان تمام احکامات کو کسی ایک ایسے چیز میں جمع کر دیا جو سب کا احاطہ کیے ہوئے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ بھی اسی طرح ہے کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو حکم دیا، یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ تو ہم نے جو فکر اسلامی یہاں عنوان رکھا اس سے مراد اقامت دین ہے، جس کو ہم نے اپنی اس جماعت کی اسلام، قرآن اور حدیث کے نصوص سے اس کو کیا کیا ہے؟ حاصل کیا ہے۔ اب اس کو لاحق خطرات کب ہوتے ہیں؟ تو اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ اپنی اصل شکل میں پیش کی جائے گی تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب بھی تم اس کو پیش کرو گے مشرکین کو یہ کیا گزرے گا؟ ناگوار گزرے گا۔ ابھی محترم ضمیر صاحب ایک بات کہہ رہے تھے نا کہ آپ کتنے بھی کام کرتے جاؤ ان کو کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، لیکن جب آپ یہ بات کرو گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدل اور قسط کا پیغام دیا اس کو قائم کرو، تو یہ چیز ان کو بڑی کیا گزرے گی؟ ناگوار گزرے گی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہوا یہ کہ سب سے پہلا خطرہ اگر آپ دیکھیں تو جب ہم فکر اسلامی کہتے ہیں نا تو کچھ فوکسڈ پوائنٹ ہوتے ہیں جو کبھی بھی اس فکر سے جدا نہیں کیے جا سکتے۔ اگر وہ اس سے جدا ہوئے تو یہ پہلا خطرہ ہوتا ہے اس فکر کو، جس سے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس فکر سے، اس جماعت، اس طرح کے خیال والوں کو دور کیا جاتا ہے۔ فوکسڈ پوائنٹ، ہمارے فوکس پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارا فوکس پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام ایک پورا نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کیا دیتا ہے؟ ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو، چاہے خاندان ہو۔ لیکن آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ فکر کی جو اساس ہے وہیں ضرب لگائی جائے، اور مذہب اور خدا کو انسان کے اجتماعی معاملات سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ اب یہ جو اتنا بڑا خطرہ ہے جس کو
ایڈریس کرنا کہ انسان کی عقل کی اپنی اہمیت، لیکن کچھ ابدی اور پرنسپل اصول خدا کے بغیر مل نہیں سکتے، یہ کہیں نہ کہیں ایسا ہو رہا ہے، ڈائلوشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہم اس کو پیش کرنے میں جرأت کے ساتھ پوری دنیا میں جیسا کہ اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہوتا تو آیت یہ کہتی ہے کہ مشرکین کو یہ کیا گزرے گا؟ ناگوار گزرے گا۔ تو اب وہ جو خطرہ جو اس میں درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے دوسرا، کہ اس کی سب سے پہلی جو دعوت ہے اس پر ضرب لگائی جاتی ہے، اس لیے کہ کوئی نظریہ اگر وہ صرف کتاب میں ہو اور دعوت کے میدان میں نہ ہو تو وہ صرف خیالی رہ جاتا ہے، عملی دنیا سے اس کا تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دو طرح کے خطرات ہیں، آپ دیکھیے اس میں، اس کے سب سے پہلے فوکس پوائنٹ پہ، کہ ایک تو دعوت کو کیا کر دیا گیا، اس طرح پہلے کے مقابلے میں دشوار کر دیا گیا کہ آپ کسی کو اپنے مذہب کی دعوت دے نہیں سکتے، بل لائے جا رہے ہیں، قانون لائے جا رہے ہیں۔ مولانا ریاض احمد خان صاحب، مجھے ان کا جملہ یاد ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم بھارت اور ہندوستان میں رہنے کے اسی وقت اللہ کی طرف سے اسی وقت رہ سکتے ہیں جب تک اس دین کی دعوت اور اقامت کی ہمیں کیا حاصل ہو؟ اجازت حاصل ہو۔ سورہ نساء میں دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس کی روح فرشتے قبض کر رہے تھے؟ اس سے کہا کہ تو نے کس طرح زندگی گزاری؟ تو اس نے کہا میں یہاں مجبور تھا۔ تو اس نے کہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تو ہجرت کر جاتا؟ تو آج تو ہجرت کے مواقع نہیں ہیں، لیکن جو اصل رہنے کا ہمارا جواز ہے وہ یہی ہے کہ اس فکر کی دعوت میں انفرادی سطح پر، میں اجتماعی سطح پر، میں اپنے پروفیشنل کاموں کی سطح پر کتنا دے رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس لائن کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرا کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کو ڈائلوٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈائلوٹ کس طرح کہ آپ بھی جو بات کہتے ہو صحیح ہے، ہم بھی جو بات کہتے ہیں وہ صحیح ہے، سرو دھرم سمان، یا ہم اپنی دعوت میں شرک کی جو نفی ہے اور توحید کی جو بالادستی ہے وہ کھل کر پیش نہیں کر پاتے۔ یہ وہ فوکس پوائنٹ ہے جو سب سے پہلے فکر اسلامی کو اگر اس سے ہٹا دیا گیا تو اس کی فکر محض صرف ایک کتابی فکر رہ جائے گی، عملی دنیا سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی کیا کہا، بلغوا انی ولو آیا، ایک ہی آیت ہو لیکن تم اسے کیا کرو، پہنچاؤ۔ یا قرآن کا پورا فوکس دیکھیے کہ نبی اگر تم نے اس کو نہیں پہنچایا تو رسالت کا تم نے حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ وہ خطرہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو خیر پسند طبیعتیں ہیں وہ تو خیر کا کام کرنا چاہتی ہیں، وہ یہ جانتے ہیں اچھی طرح باطل بھی، تو ان کو ان چھوٹے اہداف کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ بڑا گرینڈ نیریٹیو کے پورا نظام تبدیل ہو، اس سے ان کی سوچ کیا ہو جائے، ہٹ جائے۔ یہ تیسرا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ میں اسی بمبئی کے اس مبلغ اسلام کی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کے طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کا بڑا فوکس کس پہ تھا؟ دعوت۔ اب اس کے بعد کیا کیا گیا؟ ایک بڑا فنڈ کے ذریعے ان کو ایک ادارہ قائم کر کے دیا گیا، ایجوکیشن کے کاموں میں ان کو لگایا گیا، اور پھر ان کا فوکس ڈائیورٹ ہوتے ہوتے دعوت کی طرف سے کہاں ہٹ گیا؟ ادارہ جات پہ چلا گیا۔ کہا یہ بھی بہت بڑا اہم کام ہے، یقیناً ملت کے بہت سے اہم کام ہیں، لیکن جس فکر اسلامی کو ہم نے قبول کیا وہ اگر ایک چیلنج نہیں بن رہی ہے، وہ اگر مشرکین کو گرا نہیں گزر رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم نے کیا کیا ہے، اپنی اس فکر کو غیر شعوری طور پر، اس خطرے کو عملی طور پر اس کا ہم کیا ہو گئے ہیں، شکار ہو گئے ہیں۔ آپ غور کیجئے، بہت سی ہمارے یہاں جماعتیں ایسی ہیں جن کی افرادی قوت کم ہے،
لیکن ان کا پورا فوکس ادارہ جاتوں پر ہے، اور دعوت کو یہ کہتے ہیں کہ یہ عملی شہادت ہے، یقیناً عملی شہادت ہے، لیکن صرف عملی شہادت دعوت نہیں ہوتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ محض خدمت خلق کے کام کرنے سے آپ لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو پوری طرح کیا کر دو گے، تبدیل کر دو گے۔ یہ تو اسی وقت بدل سکتے ہیں جب آپ اس کے سامنے حق کو کیا کرو گے، پیش کرو گے۔ تو یہ جو بیلنسڈ ہٹ رہا ہے، یہ بیلنسڈ ایک بڑا خطرہ ہے فکر اسلامی کے لیے، کہ وہ اپنی پوری ریسورسز، اپنی پوری توانائیاں، وہ پوری اللہ کی مخلوق جو ہدایت سے بغیر اس دنیا سے جا رہی ہے، اس کی طرف چند ٹوکن ایکٹیویٹی کر دینے سے ہم اس فکر اسلامی کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تیسرا بڑا خطرہ ہے جو خارج میں ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو کچھ خطرات ایسے ہیں کہ جو ویسٹرن تہذیب نے اس کے ذریعے ہمارے پاس آئے، ویسٹرن کلچر کے۔ اب ہوا کیا کہ جب آپ کی انقلابی دعوت چند سوفسٹیکیٹڈ کاموں میں لگ گئی تو جرأت حق، سادگی، سیکریفائس، ایثار، قربانی، یہ سب جذبات مدھم پڑتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا شعور ہی نہیں ہوتا، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ بڑی دعوت، وہ بڑا گرینڈ نیریٹو جو ہمارے سامنے تھا کہ پورے نظام کو کیا کرنا ہے، بدلنا ہے، وہ تو دن و رات اپنے آپ کو قربانی چاہتا ہے۔ یہ مزاج کی تبدیلی فکر اسلامی کی جو ہوتی ہے، یہ اس طرح کی جاتی ہے، اور پھر انسان اس ٹیبل ٹاک ہی کو اپنی اصل کام سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ایک اور اہم چیز جو ہوتی ہے اس کے بعد جو نظر انداز ہو جاتی ہے، جو خطرہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اپنی فکر سے اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے۔ اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے کہ اگر غزوہ احزاب بھی ہے اور وہ پہاڑ کو آپ توڑ رہے ہیں، تب بھی آپ کا مشن وہ ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کسرا اور اس کے محلات میں دیکھ رہا ہوں۔ خباب بن ارت مشکلات لے کے آ رہے ہیں، تب بھی وہ فکر اسلامی آپ کے سامنے ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سنا سے حضر موت تک ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی آئیں گی، اس کو سوائے جنگلی جانوروں کے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ جو مشن ہے، یہ جو فکر اسلامی جو ہم نے اخذ کی، کیا میرے ساتھیوں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ کہیں وہ پس پردہ چلے جا رہی ہے اور ہم ایک چھوٹے چھوٹے اہداف کے حصول میں یہ سمجھ لے رہے ہیں کہ ہم اقامت دین کا کیا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ بہت آج کے دور کا جدید دانشور، مغربی دانشور ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اگلے جو 5 امکانات اجتماعی زندگی میں ہوں گے، اس میں یہ کہتا ہے کہ ایک امکان یہ ہے کہ ہم سب بڑے نظریات سے لوگوں کو کیا کر دیں گے، دور کر دیں گے، اور ان کو چھوٹے چھوٹے اہداف کے اوپر لگا دیں گے۔ تو انسان جب بڑے گرینڈ نیریٹو کو نہیں رکھے گا تو وہ عزم، وہ حوصلہ، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ پوری دنیا میں، آج وہ باتیں آپ سنتے ہیں، وہ باتیں اب قصے پارینہ آہستہ آہستہ ہوتے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فوکسڈ پوائنٹ غیر شعوری طور پر بدلتے جا رہے ہیں۔ اس کی طرف اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو یہ فکر اسلامی کے لیے بڑے خطرات میں سے ہے۔ اب آخر میں 10 منٹ رہ گئی ہے تو اپنے اندرونی خطرات جو ہیں اس کی طرف آؤں گا۔ دیکھیے کہ اندرونی خطرے میں سب سے بڑا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ ملت خارج کے چیلنجز کو تو اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، لیکن یہ ہاری ہے تو اپنے اندرون کے اختلافات سے ہاری ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک اور چیز جو میں خارج کے اختلاف میں بھول گیا، وہ بول کر پھر اس پر آتا ہوں کہ ویلیوز جو ہوتی ہے وہ فکر اسلامی کی اصل کیا ہوتی ہے، اساس ہوتی ہے۔ اگر فکر اسلامی ویلیوز کو توڑ دے تو اس کی کوئی معنویت باقی نہیں رہتی۔ آپ اگر غور کریں
یہی ویلیوز میں سے ایک قدر جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹتی ہوئی دیکھی تو انہوں نے اپنی جان کا کیا پیش کیا ہے؟ نذرانہ پیش کیا ہے۔ خلافت کس میں بدلی؟ ملوکیت میں۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کا ذہن کیا تھا، یہ جانتے تھے کہ فکر اسلامی ویلیوز جو اس کی ہیں، ابدی جو احکام ہے، ایک چیز بھی اگر چھوٹی تو اس کا رخ کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا، اور اس کے لیے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ بھی کاموں کو، رزلٹ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ویلیو بیس قدروں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سردار نے، جو قبیلے کا سردار بہت پاورفل ہوتا تھا، اس نے ایک ویلیو کو توڑا، تو آپ نے اس ویلیو سے رجوع ہونے کے لیے کہا، نہیں مانا، وہ مرتد ہو گیا، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ آپ نے کہا اصل ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ویلیو ہے۔ لیکن کبھی کبھی فکر اسلامی کے حامل افراد افیکٹو پرسنس پر کیا کرتے ہیں؟ بڑوں جو بااثر ہوتے ہیں وہ اگر ویلیو توڑتے ہیں تو اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے، اور کوئی عام آدمی ویلیو توڑتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ گرفت کرتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی تھی تو اسامہ ان کی سفارش کے لیے گئے تھے، تو آپ نے کیا کہا کہ ایک اللہ کی حد کے بارے میں میرے سے اسامہ پوچھنے آئے ہو؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے کیا کرتا؟ ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ جو ویلیو اور قدر فکر اسلامی کے ساتھ بالکل لازم و ملزوم ہے، اگر یہ نہیں جڑی تو یہ خود اس فکر پر کیا ہو جاتے ہیں؟ سوالات ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہمارے اندرون میں جو خطرات ہیں، اس میں سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے جو بنیاد بتائی گئی وہ قرآن اور حدیث ہے، جس پر ہم کو مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اب کیا کیا جا رہا ہے۔ ایک خطرہ یہ ہے کہ استخفاف کا خطرہ ہے، یعنی احادیث کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دعوت دینے کی چیز نہیں ہے۔ احادیث تو بس ایک اچھی بات ہے، اصل سند نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے یہ اتنا بڑا خطرہ ہے اندرون کا کہ اگر آپ نے حدیث کے ذخیرے کو اس انداز سے لینا شروع کر دیا تو جو دوسری اتھارٹی اسلام میں ہے وہ پوری کی پوری کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ منکر حدیث کا یہی طرز رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو اتنے اچھے پریزنٹیشن کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ، اور دلیل پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو سیدنا ابو بکر نے کتنی حدیث بتائی۔ بولیے اگر وہ بات ہوتی تو سب سے زیادہ حدیث کون بتاتے؟ سیدنا ابو بکر۔ حالانکہ آپ دیکھیے وہ احتیاط اور شدت تقویٰ کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ روایتیں کم کی ہے کہ کوئی مجھ سے زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے۔ تو یہ انٹرنل فتنوں میں ایک علمی سطح کا بڑا فتنہ ہے جو اصل ماخذ سے ہم کو کیا کر دے رہا ہے؟ دور کر دے رہا ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا فتنہ جو ہے وہ شدت پسندی کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ تحریک اسلامی کے نوجوان طبقوں کو اس کا رخ ایگریسونیس کی طرف لے جایا گیا تاکہ فکر اسلامی کی شبیہ کو کیا کیا جائے؟ ورلڈ وائڈ خراب کیا جائے۔ اس فتنے سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ پوری تاریخ بتاتی ہے، چاہے اخوان کی ہو، چاہے مختلف تحریکات کی، آپ دیکھو کہ اس شدت پسندی نے کیا کیا ہے؟ فکر اسلامی کو مزید آزمائش میں ڈالا ہے، اور اس کے لیے بڑی لمحے فکریہ یہ سوچ رہی ہے، جس کو سمجھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے جو کہ ہم جس فکر کے ساتھ وابستہ ہیں، اس فکر کے لیے محض اگر ایک سافٹ ورژن اسلام کا ہم لائیں گے پوری امت یا تحریک اسلامی کہ ویکینڈ تحریک بن جائے، یا جو جفاکشی، جو جرأت مندی چاہیے وہ ہم سے دور ہو جائے، تو پھر ہم اس نظام کی دعوت نہیں پیش کر سکتے۔ تو یہ کچھ سلیکٹڈ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہے۔ اب اس سے بچنے کی راہ یہی ہے میرے ساتھی اور بزرگوں کہ سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ فکر اسلامی کے لیے جو اصل ماخذ ہے اس کے ساتھ ہم جڑے رہیں، اس لیے کہ قرآن اور حدیث سے جو نصوص سے ہم نے حاصل کی
اس کی تشریح جیسا محترم مولانا نے کہی مختلف کتابوں میں اس کی وضاحت ہمارے سامنے آئی ہے۔ ہمارے ساتھ مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اصل فکر کی مطالعے کو بار بار اپنے سامنے نہیں لاتے، اور دوسری چیز ضروری یہ ہے کہ یہ فکر بانجھ نہیں ہونی چاہیے، بدلتے ہوئے حالات میں اس کا انطباق ہم صحیح طور پر کرنا چاہیے، ورنہ لوگ کیا ہو جائیں گے، بعض لوگ تحریک اسلامی کے اجتماع میں آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ 70 سال پہلے جو بات بولتے تھے آج بھی وہی بات بولتے ہیں۔ تو حالات کے بدلنے سے جو مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے اس کو آپ ہماری نہ چینج ہونے والی جو ویلیو ہے اقامت دین، بدلتی ہوئی سچویشن پہ کیسے اس کا انطباق کریں، یہ وہ میدان ہے جس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور جس کے تحت اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے کیا کرنا چاہیے، لانا چاہیے۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ اگر ہم نے ان سے فکر اسلامی کو دور کیا تو جو عملی موڈیول ہے جس پر بار بار پرکھ کر صحابہ کی مجموعی زندگی کو جو ہمارے لیے اسوہ ہوگی، اس سے اگر ہم دور ہو گئے تو یہ گلیمر کا شکار ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں وہ خطرات غیر شعوری طور پر ہمارے اندر بھی، ہماری اجتماعیت کے اندر بھی در آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو ان خطرات سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور فکر اسلامی جو نصوص قرآن اور حدیث سے حاصل کی گئی ہے اس کی صحیح ترویج اور اشاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی بھاٹکر صاحب جو کہ